قد كفاني علم ربي من سؤالي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج کافی عرصے کے بعد ہمارا درس دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ کچھ بیماری کی وجہ سے چھٹیاں رہیں، اس وجہ سے 3-4 ہفتے ہم درس نہیں دے سکے۔ ہمارا آج کا موضوع بڑا اہم ہے، اس اعتبار سے کہ ہر مسلمان کو اس سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی۔ وہ کیا ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، اور اسلام نے ہمیں لباس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں تاکہ ہم ویسے اپنا لباس بنائیں اور ہمارا لباس بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں ڈھالنے کا سبب بن سکے۔ دیکھیں، لباس یہ انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے فطرتی طور پر اس کو ضرورت بنایا ہے۔ حدیث قرآن پاک میں آتا ہے، جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کھا لیا درخت سے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو لباس تھا وہ ان سے اتار لیا تھا۔ اب جب وہ ایک دم لباس اترا، برہنہ ہوئے، تو قرآن میں اللہ فرما رہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جنت کے درختوں کے کوئی بڑے بڑے پتے تھے، تو ان پتوں سے وہ اپنے سطر کو چھپانے لگ گئے کہ جو ہمارا سطر جو ہے وہ چھپ جائے اور وہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سطر کا چھپانا وہ لباس کے ذریعے ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، یہ انسانوں کی فطرتی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے ڈراموں میں، فلموں میں وہ جنگلی لوگ دکھاتے تھے، تو انہوں نے بھی وہ ادھر پتے اپنے لپیٹے ہوئے ہوتے تھے۔ مطلب یہ کہ انسان بھلے جنگل میں رہنے والا ہو، کسی بھی تہذیب کا ہو، اتنی سینس تو اس کو ہوتی ہے کہ مجھے کسی طریقے سے اپنے بدن کو چھپانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لباس بھی اس کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جانوروں کو، پرندوں کو، کہ ان کے جو اعضائے مستورہ ہیں، ان کی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی دم بنا دی ہے کہ وہ لباس تو پہن نہیں سکتے، لیکن ان کی شرمگاہوں کے لیے اللہ نے دم لگائی تاکہ ان کی شرمگاہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ تو جب جانور کی شرمگاہ کو اللہ دوسروں پر ظاہر ہونا پسند نہیں کر رہے، تو انسان اپنی شرمگاہ کو کیسے ظاہر کر سکتا ہے؟ تو یہ پتہ چلا کہ انسان ہو یا جانور، سب مخلوق کی فطرتی ضرورت ہے کہ ان کا سطر چھپا ہوا ہو، اور اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا ہے۔ پھر لباس کے اور بھی کئی فوائد ہیں۔ مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہ ہم نے تمہیں ایسے کرتے بنا دیے تمہارے لیے، مختلف چیزوں سے تم نے بنائے، اور یہ اس لیے کرتے ہم نے تم سے بنوائے تاکہ تم اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکو، ایسے ہی سردی سے بھی بچا سکو۔ اب یہ لباس ہمیں گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے، لوگوں کی نگاہ ہمارے سطر پر پڑنے سے بھی ہمیں بچاتا ہے۔ تو یہ وہ لباس کی بنیادی ضرورتیں ہیں جو ہر انسان کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہیں۔ اب دیکھیں، لباس کے معاملے میں 2 قسم کے نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جی لباس کا تعلق خالصتاً تہذیب سے ہے، اپنے علاقے کی ثقافت سے ہے، دین کو لباس میں کوئی عمل دخل نہیں، ہم جو مرضی پہنے، اسلام کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ والا نظریہ بالکل اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اسلام کا لباس میں کوئی عمل دخل دین کا نہ ہوتا تو ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں مردوں کو ریشمی لباس پہننے سے کیوں روکتے؟ حضور علیہ السلام نے عورتوں کو شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے سے منع کیوں کرتے اور مردوں کو نیچے کرنے سے منع کیوں کرتے؟ تو جو اسلام کے اندر لباس کے حوالے سے باتیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کہنا کہ دین کو لباس میں کوئی عمل دخل نہیں، یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ اور ایک رویہ یہ ہے کہ جی نہیں، لباس جو ہے وہ خالصتاً دینی مسئلہ ہے،
جیسے نماز دین کا مسئلہ ہے، روزہ دین کا مسئلہ ہے، تو نماز میں اپنی مرضی نہیں تو لباس میں بھی اپنی مرضی نہیں۔ یہ والی بات بھی غلو ہے، یہ بھی بہت زیادہ اس کو درست ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اسلام نے ہمیں اتنا پابند نہیں کیا لباس کے معاملے میں کہ ایک ڈیزائن دے دیا بس یہی پہننا، اس کے علاوہ تم نہیں پہن سکتے۔ اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لباس آپ کو مختلف لگیں گے۔ ہمارے پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ایران، ان کا کلچر تقریباً سیم ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے ہاں شلوار قمیص پہننے کا رواج ہے اور یہی زیادہ لوگ پہنتے ہیں۔ آپ بنگلہ دیش کا دیکھ لیں، وہاں پر وہ تہمت باندھتے ہیں دھوتی اور اوپر سے بنیان پہنتے ہیں، ان کے بندے ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں بنیان اور دھوتی پہن کر، ان کا عمومی لباس یہی ہے۔ اسی طرح آپ چلے جائیں ادھر ملائیشیا کے اندر اور ان ملکوں میں، یہاں کے مسلمانوں کا لباس اور ترکی والے بھی وہ تھوڑا سا پاجامہ پہنتے ہیں اور بالکل شرٹ ٹائپ کی وہ قمیص سی پہن لیتے ہیں چھوٹی سی، یہ ان کا لباس ہے۔ عربوں میں جائیں گے وہ جبے پہنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ تمام مسلمانوں کے مختلف لباس ہیں۔ اب اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس مخصوص کر دیتے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی ایک وردی ہوتی، جیسے اسکول میں بچوں کی ایک وردی ہوتی ہے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت میں کبھی بوجھ نہیں ہوتا، سنت سہولت کا نام ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ دیتے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے پوری زندگی چادر باندھی ہے جس کو ہم دھوتی کہتے ہیں، اگر حضور کہتے جو میں نے پہنا ہے بھائی تمہیں وہی پہننا ہے، تو آپ بتائیں دھوتی پہن کر ہم سائیکل کیسے چلائیں؟ دھوتی پہن کر موٹر سائیکل پر کیسے بیٹھیں؟ وہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری فوج کو دھوتی پہننی پڑتی، وہ بیچارے کیسے اس میں رہتے، کیسے لڑتے، بھاگنا پڑتا ہے، کبھی جنگلوں سے گزرنا ہے، کبھی نہر میں چھلانگ لگانی ہے، تو وہ بہت مشکل ہو جاتی مسلمانوں کے لیے۔ پھر جو سائبیریا میں مسلمان رہتے ہیں وہ دھوتی پہنیں گے، وہاں تو رہتی برف ہے، اور اتنی سردی میں دھوتی پہننا ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، سردی میں کیسے پہنی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا جو بھی ہے، لیکن امت پر کسی چیز کو لازم نہیں کیا، اس لیے کہ ہر علاقے کا موسم مختلف ہے، آب و ہوا مختلف، ثقافتیں مختلف ہیں، تہذیبیں مختلف ہیں، تو اپنے علاقے کے اعتبار سے جو مناسب لباس ہم پہننا چاہیں، اسلام نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، کھلی اجازت نہیں دی، مشروط اجازت دی ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ سنت لباس کیا ہے؟ آپ بتائیں کہ میں سنت کے مطابق لباس کیسے پہنوں؟ اچھی طرح سمجھ لیں یہ سوال درست نہیں ہے۔ سنت اور غیر سنت لباس میں نہیں ہوتا، کیونکہ سنت تو وہ چیز ہے نا جو سب کے لیے ضروری ہو۔ امریکہ والے بھی وہی پہنیں گے، پاکستان والے بھی، سعودیہ والے بھی وہی پہنیں گے، بنگلہ دیش والے بھی۔ اگر ایک چیز پابند کر دی جائے سنت وہ کہلاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سوال ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی لباس کون سا ہے اور غیر اسلامی لباس کون سا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم سنت اور غیر سنت کو کر دیں تو پھر ایک وردی بن جائے گی، اس کے علاوہ آپ کوئی لباس پہن ہی نہیں سکتے، وہ سب غیر سنت لباس ہوں گے اور ان کو گناہ ملے گا سنت چھوڑنے کی وجہ سے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسلامی لباس ہے، یہ غیر اسلامی لباس ہے، تو ظاہری سی بات ہے مسلمان اسلامی لباس پہنے گا اور غیر مسلم غیر اسلامی لباس پہنے گا، تو یہ فرق ہوگا کہ اسلامی لباس کون سا ہے اور غیر اسلامی لباس کون سا ہے۔ اب اسلامی اور غیر اسلامی کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ آپ کو اسلام نے کھلی چھٹی دی ہے، آپ جون سے مرضی ڈیزائن کا سوٹ سلوائیں، کلر جیسا مرضی پہنیں، اور سوٹ جس مرضی کمپنی سے خریدیں، اور سوٹ جس مرضی درزی سے سلوائیں، یہ آپ کو کھلی چھٹی ہے۔ لیکن کچھ اصول بتائے ہیں کہ ان اصولوں کے اندر رہ کر آپ نے سوٹ سلوانا ہے، وہ بھلے جیسا مرضی سلوائیں، جو مرضی سلوائیں، وہ اسلامی لباس ہوگا۔ اب یہ کتنا آسان موضوع ہے کہ آپ اپنے لباس کو پرکھیں گے ایک ترازو پر، اگر وہ اسلامی ہے تو آپ پہن لیں، بھلے اس کا ڈیزائن جو بھی ہو، اگر وہ غیر اسلامی ہے تو پھر آپ کو پہننے کی وہ اجازت نہیں ہوگی۔ اب اسلامی اور غیر اسلامی لباس کے بہت سے اصول علماء نے قرآن و سنت سے نکالے ہیں۔
ہم زیادہ اس موضوع کو بکھیریں گے نہیں، صرف میں 4 اصول میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ 2 اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں، باقی 2 حدیثوں میں جو ہیں ان میں سے 2 اہم اصول ہیں، ان کے اندر تقریباً سب باتیں آ جائیں گی۔ تو 4 اصولوں میں ہم اس موضوع کو لیں گے۔ 2 اصول آج میں عرض کر دوں گا، 2 انشاءاللہ آئندہ درس میں آ جائیں گے۔ اب وہ 2 اصول جو اللہ نے خود قرآن میں بتائے ہیں کہ تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے اسلامی لباس کی 2 نشانیاں تو قرآن میں موجود ہیں۔ 8ویں سپارے میں سورہ اعراف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 رکوع میں یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد ہم نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ مطلب وہ چیزیں جن سے لباس بنتا ہے وہ اللہ نے بنائی ہیں۔ اب یہ لباس کیوں بنایا؟ اب آگے اللہ نے لباس کے اصول بتائے۔ پہلا اصول بتایا یواری سوآتیکم، کہ یہ لباس میں نے تمہارے لیے اس لیے بنایا ہے کہ یہ تمہارے ستر کو چھپاتا ہے، تمہارے جو اعضاء چھپانا ضروری ہیں ان کو چھپاتا ہے۔ تو یہ ایک اصول سامنے آ گیا کہ جو لباس ہمارے ستر کو چھپاتا ہے وہ اسلامی لباس ہے، اور جس لباس میں انسان کا ستر چھپتا نہیں ہے وہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ اب دیکھیے، مرد کا ستر کیا ہے، عورت کا ستر کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا لباس اسلامی کون سا ہوگا، عورتوں کا کیسا ہوگا۔ مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک ستر ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ حصہ کھل جاتا ہے تو وہ لباس اسلامی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، بہت سے لوگ نکریں پہنتے ہیں، مثلا کبڈی کھیلتے ہوئے، ہاکی، فٹ بال کھیلتے ہوئے، تو وہ اتنی ہوتی ہے کہ اس میں ان کا گھٹنے سے اوپر کا حصہ نظر آتا ہے، اور گھٹنا بھی ستر کے اندر شامل ہے۔ گھٹنے سے نیچے تک آپ کھول سکتے ہیں، گھٹنا اور اس کے اندر کا حصہ یہ ستر میں شامل ہے۔ اب اگر کوئی ایسا نکر پہنے جس میں آپ کا گھٹنا نظر آ رہا ہے، یا بہت سے لوگ دھوتی پہنتے ہیں اور بنیان نہیں پہنتے گرمیوں میں، اب وہ دھوتی ان کی ناف سے نیچے اتری ہوئی ہوتی ہے اور جناب وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ناف سے نیچے کا حصہ وہ ستر ہے، اگر وہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو لباس بھی پہنا ہوا ہے وہ لباس اسلامی لباس نہیں ہے۔ عورت کا جو ستر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اور اس کا چہرہ، یہ اگر لباس سے باہر ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا لباس جو عورت نے وہ پہنا ہوا ہے اور اس کے بازو نظر آ رہے ہیں، یا اس کی ٹانگ نظر آ رہی ہے، یا اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ نظر آ رہا ہے، صرف عورت اپنے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ اس کو کھول کر نماز پڑھ، یعنی جس لباس میں عورت کی نماز ہو جاتی ہے نا، وہ اس کا اسلامی لباس ہے۔ اب اصول یہ ہے کہ عورت اگر نماز پڑھے ایسے لباس میں کہ اس کا بازو نظر آ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی شلوار اتنی اونچی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب عورت جس طرح نماز میں اپنے آپ کو چھپاتی ہے، یہی اس کا اسلامی لباس ہے کہ وہ باہر بازار میں، کسی فنکشن میں، کسی غیر محرم کے سامنے جاتی ہے تو اس کے ہاتھ چھپے نظر آ جائیں، خیر ہے، پاؤں نظر آ جائیں، خیر ہے، اس سے اوپر کا حصہ نظر نہیں آئے، اور پاؤں میں ٹخنوں سے اوپر کا حصہ نظر نہ آئے، اسی طرح باقی پورا جسم اس کا چھپا ہونا چاہیے۔ تو مرد کا ناف سے گھٹنے تک ستر ہے، عورت کا پورا جسم ہی ستر ہے سوائے ہاتھ اور پاؤں کے۔ اب اگر کوئی عورت ایسا لباس پہنتی ہے، مثلا اور بہت سی عورتیں ہاف بازو پہن کر گھوم رہی ہوتی ہیں، اب آپ بتائیں کہ ایسا لباس کہاں اسلامی لباس ہوگا؟ وہ کسی نے لکھا بھئی وہ کون سا ایسا جانور ہے جس کو سخت سردی میں بھی سردی نہیں لگتی؟ تو جواب میں کسی نے بتایا وہ عورت جو سردیوں میں کسی فنکشن پر جا رہی ہوتی ہے اسے کوئی سردی نہیں لگتی، کیونکہ وہ آدھا بازو پہن کے بھی سردیوں میں چلی جاتی ہیں۔ بھئی جرسی کیوں نہیں پہنتی؟ کہتی میرا سوٹ چھپ جائے گا۔ وہ سردی میں یوں ٹھٹرتی رہیں گی لیکن اپنا لباس کو چھپانا وہ پسند نہیں کرتی۔ بہرحال تو عورت اگر ایسا لباس پہنے جس میں ہاف بازو ہو، اور آج کل اللہ رحم فرمائے ہمارے حالوں پر الٹ کام ہو گیا، عورتوں کو حکم ہے کہ ان کا ٹخنا بھی چھپا ہوا ہو شلوار کے اندر،
لیکن آج کل عورتوں کا فیشن ہے آدھی آدھی پنڈلیاں ان کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اونچی اونچی شلواروں کا فیشن چلا ہوا ہے، خالصتاً یہ غیر اسلامی چیز ہے۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ کا سطر نظر نہ آئے۔ اب سطر نظر نہ آنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کا لباس پورا نہیں ہے، ادھورا ہے۔ وہ کیا کہ آپ نے نکر پہنی ہوئی ہے مرد نے، اور عورت کا میں نے عرض کر دیا۔ ایسے ہی ہمارے بہت سے نوجوان یہ کرتے ہیں کہ وہ جینز کی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتے ہیں فیشن کے طور پر، کوئی ادھر سے پھٹی ہوئی ہے، کوئی ادھر سے پھٹی ہوئی ہے۔ دیکھو اتفاقاً پھٹ گئی کوئی بات نہیں، غریب آدمی نہیں لے سکتا تو بھائی پھٹ گئی ہے، آپ اس کو سی لیں۔ لیکن کئی تو جان بوجھ کے پھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ فیشن ہے، کوئی یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، یہاں سے پھٹی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ کو پھاڑنی ہے تو آپ اپنے گھٹنوں سے نیچے پھاڑیے، اوپر آپ کا سطر ہے، یہاں سے پھٹے گی تو بھائی سطر نظر آئے گا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح، مرد عورت دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ اگر نماز کے اندر آپ کا سطر کا چوتھائی حصہ کھل گیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر وہ کھلا رہا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ مثلاً اب کسی نے نکر پہن کر نماز شروع کی، اس کی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہے جیسے اس کی پینٹ ڈھیلی ہوتی ہے، اب رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے سے پینٹ نیچے کو اتر آتی ہے۔ وہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا مفتی صاحب سے کہ جی پینٹ پہن کر نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا پینٹ والے کو تو پتہ نہیں پچھلے کی نہیں ہوتی بیچارے کی، وہ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ اب جب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ پینٹ نیچے کو سرکتی ہے۔ اب کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے شرٹ بھی اونچی پہنی ہوتی ہے تو اس سے ان کا جو پیچھے سرین کا حصہ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ چوتھائی حصہ ظاہر ہو گیا اور 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ نظر آتا رہا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ اب ہم تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ جی 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کے رجسٹروں میں کانٹا لگا ہوا ہے، تو ایسا لباس اسلامی لباس نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کا بازو نظر آ رہا ہے، شلوار اس کی اونچی ہو گئی ہے یا کہیں سے بھی اس کا سطر نظر آئے اور وہ 3 تسبیح کی مقدار کھلا رہا نماز کے اندر تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی شکل ہے کہ لباس پورا ہونا چاہیے، ادھورا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سطر کا چھپا ہونا اس کی دوسری شکل کہ کیسے نہیں چھپتا، وہ یہ ہے کہ لباس تو ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 قسم کے لوگ دوزخ میں ہوں گے، ان میں سے ایک نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں ہیں جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی، یعنی کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں۔ تو لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، فرمایا یہ عورتیں نہ تو جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو کئی سال دور سے ہی آنا شروع ہو جائے گی مسافت سے۔ اب ان کا قصور کیا ہے کہ کپڑے پہنے ہیں پھر بھی ننگی ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے انہوں نے اتنے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ ان کا جسم ان کپڑوں میں نظر آ رہا ہے، تو اب ایسا لباس اسلامی لباس کہاں ہوگا؟ دیکھیں گرمیوں میں ہم لوگ بھی کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں، باریک ہوتے ہیں، تو ہم نے نیچے سے بنیان پہنی ہوتی ہے، اوپر سے وہ باریک کپڑا پہنتے ہیں تو ہمارے بازو بھی نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا بازو سطر میں نہیں ہے اس وجہ سے ہمارے لیے اس کا پہننا منع بھی نہیں ہے۔ ہمارا ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ شلوار، پھر اس کے اوپر قمیص آ جاتی ہے، وہ چھپ جاتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن عورت کے لیے اتنا باریک کپڑا پہننا جس میں اس کے بازو نظر آئیں، اس کی ٹانگ نظر آئے، یہ پہنے نہ پہنے برابر ہیں، یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ اس قسم کا لباس پہننا عورت کے لیے جائز نہیں۔ اور مرد بھی اگر اسی قسم کا لباس پہن رہا ہے کہ اس کا اتنا باریک شلوار ہے، اتنی باریک قمیص ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے بھی اس کا سطر دکھائی دے رہا ہے، تو بھائی مرد کو بھی پھر ایسا لباس پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے، کسی طریقے سے اس کو فولڈ کر کر ڈبل کر لے تاکہ آپ کا سطر ظاہر نہ ہو۔ اچھا، خاص طور پر یہ مسئلہ تب آتا ہے جب باریک کپڑے پہنے ہوں اور اوپر سے بارش ہو جائے،
یا آپ وضو میں بہت زیادہ پانی کے چھینٹے اپنے اوپر ڈالیں تو وہ شلوار پر ڈلتی ہے تو آدمی بیٹھتا ہے تو اس کا پورا حصہ جہاں سے گیلا ہوتا ہے وہاں سے نظر آتا ہے، تو اس وقت اس کو چھپانا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو اب لباس اگر اتنا باریک ہے کہ آپ کا سطر نظر آ رہا ہے تو یہ بھی سطر چھپا ہوا نہیں ہے، یہ اسلامی لباس نہیں۔ تیسری شکل اسی میں کہ لباس کا سطر چھپا ہوا ہونا کی کیا ضرورت ہوتی ہے، وہ یہ کہ لباس پہنا ہوا ہے لیکن اتنا ٹائٹ ہے کہ آپ کا سطر اس میں دکھائی دیتا ہے، خاص طور پر عورتوں کا۔ اب بعض عورتیں پورا مکمل برقع پہنتی ہیں، لباس بھی پورا پہنتی ہیں، لیکن وہ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ ان کا سینہ بھی نظر آ رہا ہے، ان کے پیچھے کے حصے بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مرد بعض اوقات پینٹ پہنتے ہیں، بہت سکن ٹائٹ پینٹ ہوتی ہے، اور بعض کپڑے پہنتے ہیں اتنے ٹائٹ کپڑے ہوتے ہیں کہ ان کا پورا سطر ان کپڑوں میں ظاہر ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، وہ تو چھپا ہوا ہے کپڑوں سے لیکن اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اتنے ٹائٹ اور چست کپڑے پہننا جس سے آپ کا سطر لوگوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے، خاص طور پر خواتین کا، تو ایسا لباس بھی اسلامی لباس نہیں ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ سطر چھپا بھی ہو اور ایسے چھپے کہ دوسروں کو نہ نظر آئے نہ ان کو محسوس ہو، اور ٹائٹ میں نظر نہیں آئے گا لیکن محسوس تو ہوگا نا، اس لیے ٹائٹ لباس پہننا یہ بھی اسلامی لباس نہیں ہوگا، یہ غیر اسلامی لباس ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ کا سطر چھپا ہوا ہو۔ اب اس میں ضروری ہے آپ کا لباس پورا ہو، ادھورا نہ ہو، موٹا ہو، بہت باریک نہ ہو، کھلا ہو، بہت زیادہ ٹائٹ نہ ہو۔ ایک اصول پورا ہو گیا۔ اب میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہمارے جتنے کپڑے ہم نے سلوائے ہوئے ہیں کیا وہ اس اصول پر پورے اترتے ہیں؟ اگر اترتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا اتنا لباس تو اسلامی ہو گیا ہے۔ دوسرا اصول جو اللہ نے قرآن میں بتایا، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے کہ یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے میرے بندو، تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے جو تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہو، مطلب لباس پہن کر تم اچھے لگو، خوبصورت لگو۔ جس لباس کو پہن کر بندہ اچھا نہیں لگتا نا، سمجھ لیں وہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں خود کہا کہ تمہارا لباس زینت والا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جو لباس خوبصورت نہیں ہے نا، سمجھ لیں وہ اسلام میں پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ ملنگوں جیسے کپڑے پہن لیے، مثلا میں اپنا بازو یہاں تک میرا آ رہا ہو تو آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہے، بھئی یہ کوئی لباس ہے؟ اب ہمارے نبی نے بازو کو، یہ جو گھٹنے کی ہڈی ہے یہاں تک آپ علیہ السلام نے لمبا رکھا، اس سے لمبا بازو حضور نے نہیں رکھا۔ تو لباس کی حیت ایسی ہونی چاہیے کہ یوں لگے یہ آپ کا ہی ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی کہے بھی قمیض بڑے بھائی کی پہننی ہے، شلوار ابو کی پہننی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے قمیض شلوار کہیں جا رہی ہے، ایسا لباس اچھا نہیں ہے۔ تو زینت ہونی چاہیے لباس میں، یہ ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، ترمذی میں بھی ہے، ایک آدمی آیا ہمارے نبی کے پاس، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر بلایا اور فرمایا حل لک من مال، تمہارے پاس کوئی پیسے ویسے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی بڑے امیر بندے آپ تھے جی، اپنے کو مجھاں بھی ہے گیاں، گاواں بھی ہے گیاں، بڑا مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثْرُهُ، اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اس کا اثر بھی تو نظر آنا چاہیے، کہ دکھنے سے تو یوں لگتا ہے جیسے تو فقیر ہے اور ویسے تو کہہ رہا اپنے ارگا سیٹھ ہی کوئی نہیں۔ بھئی اگر تو مالدار ہے تو اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتا، صاف ستھرے اور خوبصورت کپڑے کیوں نہیں پہنتا؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر اس سے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علیہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ میں نے جو نعمت اپنے بندے کو دی ہے اس کا اثر میرے بندے کے اوپر ظاہر بھی ہو نہ ہو۔ اگر میں نے پیسے دیے ہیں تو اچھے اچھے کپڑے پہنتا بھی نظر آئے نا۔ اب دیکھیے ایک آدمی غریب ہے، وہ بیچارہ تو معمولی سے کپڑے ہی پہنے گا۔
اب ایک بندہ لاکھوں کماتا ہے، وہ بھی 400-500 والا سوٹ پہن کر پھرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو چھپا رہا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ مثلا اب کوئی باپ ہے، وہ اپنے بچوں کو جیب خرچ دیتا ہے ہزاروں روپے، اور اس کے بچے اس کے باوجود ٹوٹی ہوئی جوتی پہنے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، تو ان کا ابا بلا کر ان کو 2 چماٹے لگائے گا کہ وہ پیسے کتنے جڑے میں تانوں دیتے، تو بچے کہیں ابا جی وہ تو ہم جوڑ رہے ہیں، تو باپ کہے گا جوڑ تو لو، میری بےزتی تے نہ کراؤ، لوگ ہی مینوں گلاں سناندے تہاڈے بچیاں دی جتیاں ٹوٹیاں ہوئیاں، کپڑے پاٹے ہوئے۔ تو ایک باپ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے بچوں کے کپڑے اچھے نہ ہوں، لوگ مجھے تانے دیں۔ تو اللہ جب ہمیں اتنا نواز رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے نا ہم اچھے اچھے کپڑے پہن کر لوگوں پر ظاہر کریں۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے میرے نبی تیرے رب نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس کو لوگوں پر ظاہر بھی کیجیے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر فرماتے تھے۔ وہ کیسے؟ آپ حیران ہوں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپورٹڈ کپڑے بھی پہنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اچھے کپڑے پہننا، زینت والے کپڑے پہننا، یہ بھی ہمارے نبی کی پسندیدہ عادت تھی۔ ترمذی میں حدیث آتی ہے جبۃ رومیۃ، اور دوسری روایت ہے جبۃ شامیۃ، روم کا بنا ہوا جبہ، شام کا بنا ہوا جبہ ہمارے نبی نے پہنا ہے۔ اب مدینہ کہاں ہے، روم کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، شام کہاں ہے، تو دوسرے ملکوں سے کپڑے بن کر آتے، ہمارے نبی نے وہ پہنے ہیں، تو آپ بھی امپورٹڈ کپڑے پہننے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خوبصورت ہونا چاہیے، آپ اچھے دکھنے چاہیے۔ اچھا، اس سے حیرت کی بات میں کیا عرض کروں، یعنی ہمارے نبی نے کتنا راستہ دیا ہے کہ زینت اسلام میں کتنی پسندیدہ ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی ایک حصہ ہے شمائل ترمذی، اس میں حضور کی زندگی کو امام ترمذی نے کھولا ہے۔ اس کی شرح میں یہ انہوں نے بات لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جوڑا خرید کر پہنا ہے، 27 اونٹنیاں دے کر وہ سوٹ ہمارے نبی نے لیا ہے۔ ایک اونٹنی کتنے کی آتی ہے آج کل اندازاً؟ 3 لاکھ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر 3 لاکھ روپے کی ایک اونٹنی ہو تو 27 اونٹنیوں کی قیمت کہاں چلی گئی؟ یہ تو بھائی کروڑ سے اوپر نکل گئی نا بات۔ تو اتنا مہنگا جوڑا ہمارے نبی نے پہنا جو آج کل کے زمانے میں کروڑ تک چلا جائے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ نے تمہیں اتنی وسعت دی ہے تو تم بھی اچھے اچھے کپڑے پہن کر لوگوں کو دکھاؤ کہ الحمدللہ میرے مالک نے مجھے دیا ہے تو بھائی میں پہن بھی رہا ہوں۔ اب یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں دیے کروڑوں اور ہم کپڑے ایسے پہنے جیسے ریڑھی والا پہنتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم لوگوں کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ نے مینوں کچھ نہیں دیتا، تو اللہ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا کہ میں نے اتنا دیا اور یہ لوگوں کے سامنے ایسا فقیر بنا پھرتا ہے؟ تو اس لیے ہمارے نبی نے اتنا مہنگا جوڑا خرید کر پہنا۔ اس کا مطلب ہے یہ راستہ ہے کہ آپ بھی مہنگا جوڑا خرید کر پہن سکتے ہیں، لیکن تب جب آپ کے پاس گنجائش ہو۔ یہ نہیں کہ ادھار پکڑ کر آپ مہنگے سوٹ خریدنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کا خرچہ کم کر کے اپنے مہنگے سوٹ پہننا شروع کر دیں، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ وسعت ہو تب پہنیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینت کی وجہ سے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں، کیونکہ ایک جیسے کپڑے پہننا یہ تو بن جائے گا ایک خاص لباس۔ جب آپ مختلف کلر پہنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں، اور خوبصورت دکھنا ہی تو اسلام میں پسندیدہ ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علیہ ثوب قطری، کہ قطری ایک کپڑا ہمارے نبی علیہ السلام کو میں نے پہنا ہوا دیکھا، قد توشح به، اور اس کے اوپر تھوڑی تھوڑی کڑھائی بھی ہوئی تھی، یعنی کڑھائی والا سوٹ ہمارے نبی نے پہنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مرد تھوڑی بہت کڑھائی کپڑے پر کروا لے تو یہ منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن اتنی کڑھائی ہو جو عورتوں جیسی لگے وہ اچھی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ بات آئے گی۔ تو اب ہمارے نبی نے کڑھائی والا سوٹ پہنا، پھر رنگوں کو دیکھیے کیسے کیسے پہنے۔
حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیتہ وعلیہ حلۃ حمراء، میں نے حضور علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھا سرخ رنگ کا جوڑا ہمارے نبی نے پہنا ہوا، اور فرماتے ما رأیت احسن شیئا من، اللہ کی قسم حضور سے خوبصورت کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، سرخ رنگ کا جوڑا ہمارے نبی نے پہنا۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں بالکل سرخ پہننا یہ تو عورتوں جیسا ہے، علماء نے لکھا وہ لائنوں والا سرخ تھا جس کو مخطط کہتے ہیں عربی میں، ہمارے ہاں آپ کہہ لیں کہ وہ چیک والا کپڑا تھا۔ تو اگر سرخ رنگ کا جوڑا آپ بھی پہننا چاہیں لیکن ہو لائنوں والا یا ڈیزائننگ اس میں ہو تو پہن سکتے ہیں، یہ خوبصورتی ہے، یہ زینت ہے۔ پھر حضرت ابو رمسا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردان اخضران، میں نے حضور علیہ السلام کو ایک دفعہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سبز رنگ کا لباس پہننا بھی ہمارے نبی سے ثابت ہے، اور جنت میں بھی جو لباس جنتیوں کا آتا ہے اس میں سبز رنگ کے جوڑے کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے۔ پھر حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ خمیصۃ سودا، آپ نے کالے رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے نبی قمیص پہنتے تھے، کبھی قمیص کی جگہ چادر ہی پہن لیتے تھے، وہ بھی لباس ہی ہے۔ تو کالے رنگ کا لباس ہمارے نبی نے بعض موقعوں پر پہنا ہے۔ تو کہتی ہیں جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا حضور ما احسنا، آپ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ کا سفید رنگ کالے لباس میں کتنا نکھر کر سامنے آ رہا ہے، اور کالا لباس آپ کے سفید جسم پر کتنا جمع ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے کالے رنگ کی چادر پہنی ہے۔ اب دیکھو کالا بھی پہنا، سرخ بھی پہنا، اسی طرح سبز بھی پہنا۔ پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا الثیاب، کہ اے لوگوں سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، یہ خوبصورت بھی لگتے ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں، اور اپنے مردوں کو بھی سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو، یہ ہمارے نبی کی ترغیب ہے۔ اب یہ مختلف رنگوں کے جوڑے ہمارے نبی نے پہن کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا کہ تم ایسا لباس پہنو جس میں تم اچھے لگتے ہو، خوبصورت نظر آؤ۔ خوبصورت لباس پہننا اسلام میں پسندیدہ ہے، اور یہ جو میلا کچیلا رہنا، ہمارے نبی نے ہمیشہ نئے کپڑے نہیں پہنے، ہمیشہ مہنگے کپڑے نہیں پہنے، لیکن سادگی کے ساتھ رہنے کے باوجود صاف کپڑے حضور نے ضرور پہنے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی جی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو پاک رکھنا بھی ضروری ہے، صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو جو لباس مسلمان پہنے اور میلا کچیلا ہو، گندا مندہ پھرتا ہو، یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ مسلمان صاف ستھرا دکھائی دیتا ہے، ہاں آپ کسی کام میں بزی ہیں وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب جمعہ پڑھنے آ رہا ہے اور یہاں بھی داغ، ادھر بھی داغ، یہاں سے پھٹا ہوا، ادھر سے مچھڑا ہوا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، آج جمعہ ہے، آج تو اچھے کپڑے پہن لیتے یار۔ اور نہیں کوئی نہیں، بس بندے دی آخرت سے فکر ہونی چاہیے، اے دنیا اتھی رہ جانی ہے۔ یہ بندہ اسلام کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کا مزاج اسلامی نہیں ہے۔ دیکھیے کپڑوں کو استری کر کر پہننا یہ ہے زینت، اور بغیر استری کے کپڑے پہننا یہ زینت نہیں ہے۔ آپ شادیوں پر جاتے ہیں ہمیشہ استری والا لباس پہنتے ہیں، گھروں میں بندہ کہتا ہے جیسا کیسا ہے کوئی بات نہیں۔ تو استری کر کر پہننا یہ زینت ہے، بغیر استری پہننا زینت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ جان بوجھ کر بغیر استری والے کپڑے پہنے، مچڑے ہوئے اور ان میں جناب سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اسلامی مزاج کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج تو خوبصورتی والا ہے، زینت اختیار کرنے والا ہے، لیکن زینت ہو فیشن میں بھی نہ بندہ چلا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ اپنی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے اچھے خوبصورت پیارے پیارے کپڑے پہن لیں تو یہ عین اسلامی لباس ہے۔ اور اگر آپ جان بوجھ کر گندے مندے کپڑے پہنیں، سلوٹوں والے پہنیں، پھٹے ہوئے پہنیں تو یہ اسلامی لباس نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر تو پیبند لگے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے بھی پیبند لگائے تھے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتی ہے شریعت کی حدود، جس کو ہم فتویٰ کہتے ہیں۔ میں نے جو بات عرض کی ہے وہ ساری فتوے پر کھڑی ہوئی ہے۔
تقوی کے اعتبار سے اگر آپ کا تقوی حضرت عمر جیسا ہے اور آپ کے دل سے دنیا نکل چکی ہے، آپ کو کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ بھی ایسا لباس پہنیں۔ لیکن ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارا دینی مزاج ابھی بالکل ہی کمزور ہے۔ تو یاد رکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی ذات کے لیے عمل اختیار کیا تھا وہ صرف ان کا ذاتی تقوی تھا، ورنہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، اس میں ہمیں دونوں چیزیں ملیں گی، سادگی بھی اور زینت بھی۔ حضرت عمر نے پوری زندگی کو زینت کو اختیار کیا، جب وہ خلیفہ بن گئے ان پر اتنا بوجھ آ گیا خلافت کا کہ ان کے ذہن سے زینت وینت سب نکل گئی، پھر انہوں نے اپنے لیے تقوی کے اعتبار سے اس لباس کو اختیار کیا جو سطر کو چھپائے، بھلے اس میں زینت آئے یا نہ آئے، کیونکہ زینت کو اختیار کرنا لازمی نہیں ہے، صرف پسندیدہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں ایسا رہنا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر دین کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر ہم گندے مندے کپڑے پہن کر سلوٹوں والے پھریں گے، ایک غیر مسلم پوچھے گا یہ کیا ہے، ہم کہیں گے یہ ہے اسلام، وہ کہے گا پھر اپنے ہاتھ کھلوتے اپنی اسلام سے آندے بھائی، ہم تو ایسے گندے نہیں رہ سکتے۔ اور اگر آپ خوبصورت کپڑے پہن کر آئیں گے تو اب دیکھیں نا جنید جمشید جب اس نے توبہ کی تو اب وہ کتنے خوبصورت مختلف رنگوں کے ڈیزائنوں کے کپڑے پہن کر آتا تھا، تو اس کو دیکھ کر کئی کالج کے لڑکوں نے بھی پھر ایسے ہی لباس پہننے شروع کر دیے، کئی فیشن والے بچوں نے پینٹیں وینٹیں اتار کر انہوں نے ایسے لباس پہننے شروع کر دیے کہ یار یہ بھی تو خوبصورت لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیں آپ لباس کو آج کے دور میں ایسے پہنیں کہ آپ کے لباس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اسلام کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ زینت آج کے زمانے میں اختیار کرنا ضروری ہے۔ وہ زمانہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رہتے تھے وہ اور زمانہ تھا، اب زمانہ بدل گیا ہے۔ آج کے زمانے میں ہمیں حضور کی زینت والی سنت کو اختیار کر چلنا ہے، اور وہ جو بالکل فقر والی اور وہ پیوند والی زندگی ہے اس کو آج کے زمانے میں اختیار نہ کریں گے تو لوگ اسلام سے پھر دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ دو اصول آج کے درس میں سامنے آ گئے، ایک تو لباس سطر کو چھپانے والا ہو، دوسرا زینت والا ہو، بالکل بھدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دو اصول وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کروں گا، وہ کون سے ہیں جس میں اسلامی لباس کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چار پورے ہو جائیں گے پھر میں اس کے آخر میں عرض کروں گا کہ آج کے زمانے میں سنت کے قریب اور سنت کے مطابق لباس کون سا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ سنت کے قائم مقام ہے۔ وہ جب یہ پورے اصول ہو جائیں گے پھر آپ خود بتا دیں گے کہ وہ لباس کون سا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔